Lisa, please. आगे आइए आइए इधर आइए पाशी साहब सद्दाम बुला लें, 5 बज गए हैं। 5 बज गए हैं, बताएं 5 बज गए हैं। पानी गर्म है भाई, ठंडा लाइव में सर जी लाइव जा रहा है प्लीज, इसलिए तो जरा देखिएगा। ठंडा रखो, आवाज नहीं आती। इधर रखो ना सारी, और रखो इधर दो, इधर रखो। जितनी जल्दी भी करनी है माइक रामा नाल जाने सीट सिक्योर है सेट कर रहे हैं। आसन नबी साहब वालों ने होना जी। 5:02 शाह साहब, सर चूंकि सवाल सारे दोस्तों के ज़हन में होंगे तो बजाय जो लाइव जा रहा होगा एकदम सारे दोस्त सवाल करें, अगर देर से कर ले ज्यादा मुनासिब नहीं है, क्योंकि एकदम सब सारे बोलेंगे गड़बड़ हो जाएगी। यही काम मैंने जैसे सदर को किया, सबको बताया, 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया और सीनियर्स की सबसे पहले मैं सेक्रीफाइस सुने जरा मेरी बात, सीनियर्स की इज्जत और एहतराम के लिए तो उसी पे जो है वो एहतराम था। उसके बाद मैंने छोड़ दिया, तो आप सारे बोले याद है बोले या तो बोले नहीं, मैं कह रहा था क्योंकि लाइव जा रही होगी, इससे सब जब बोलेंगे थोड़ा सा। इन चीजों पे आपने किया था आप लोगों ने कि ये कौन होता है ये करने वाला, तो मैंने आप करें संभालें। हाँ नहीं, सवाल वो बेटा दोस्तों के ज़हनों में सवाल डेफिनेटली होंगे, ज़ाहिर इम्पोर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है, पूरी कौम के लिए बाबे के सवाल पे एतराज हुआ था, आपको याद हो ऊपर वाले वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये कौन होता है तस्वीर देने वाला। चलो कोशिश करें कम से कम सवाल हो। क्या कमरा था इस आवामी जनरल ने
اس وجہ ساری بات توڑ کے کتنے ہاتھ پہ جائے کمرہ بھی اسی طرح کا جو ہے وہ کرنا چاہیے. آسان ہو جائے کرسی منگوا لو کیوں کھڑے کوئی مسئلہ نہیں کرسی منگوا لو ایسا تھوڑا کرسی ادھر ہو جاؤ تھوڑا سا ایک آدمی کی جگہ میں لگاتا ہوں لگا دیں کسی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ تمام میڈیا کے لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں پہ تشریف لائیں، اور میں اپنی بات آگے بڑھانے سے پہلے میں تمام میڈیا کو اس بات پہ خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ الیکشن کا پروسیس جہاں سے شروع ہوا تھا اور اس وقت تک جو میڈیا کا انتہائی مثبت کردار رہا ہے، اس نے اس الیکشن کے سارے پروسیس کو کامیاب بنانے اور انشاءاللہ پولنگ والے دن جو پولنگ ہوگی اور اس کے جو نتائج جائیں گے اس کو کامیاب بنانے میں جو کردار ادا کیا گیا ہے اور جو آئندہ ادا کیا جا رہا ہے وہ ہمارے الیکشن کمیشن کے لیے بہت بڑا اثاثہ ہے. الیکشن کی تیاریاں جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ 23/12 کو جو سپریم کورٹ کی طرف سے فائنل فیصلہ آنے کے بعد حلقہ بندیوں کے عمل سے شروع ہو کر پولنگ الیکشن شیڈول کا اناؤنس اور الیکشن شیڈول کے اناؤنس کے ساتھ ساتھ پولنگ مٹیریل کی تیاری، پولنگ مٹیریل کا ریٹرننگ آفیسران تک پہنچانا، یہ سارے عوامل جو تھے یہ الیکشن کمیشن کی الیکشن کی تیاری میں شامل تھے. الیکشن شیڈول اناؤنس ہوا، 27 نومبر الیکشن کی تاریخ مقرر کی گئی، لیکن اور الیکشن کمیشن کے ذمہ جو کام تھے، جو کام پولنگ مٹیریل کی تیاری تھی، پولنگ مٹیریل کو ریٹرننگ آفیسران تک پہنچانا تھا، یہ سارے کام الیکشن کمیشن کی سطح سے مکمل ہو چکے ہیں. اور اس کے سلسلے میں جو مالی معاونت ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے چاہیے تھی اور جو افرادی معاونت، کیونکہ ہم نے ایڈمنسٹریشن ان کی انگیج کی ہوئی تھی، گورنمنٹ کی طرف سے ہمارے پاس انگیج تھی، پھر جوڈیشل آفیسران ہم نے انگیج کیے، یہ ساری معاونت طریقہ احسن ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے فراہم کی گئی اور یہ سارے مراحل ہم کمپلیٹ کرنے میں کامیاب ہوئے. اب آخری مرحلہ جو اب صرف اور صرف پولنگ کا والا دن جو ہے وہ رہ گیا ہے جس میں ہم نے پولنگ کروانی ہے، اور 27 نومبر اس کے لیے ڈیٹ مقرر تھی. لیکن چونکہ جو پاکستان کی جو معروضی حالات بنے ہیں اور اس کے تحت یہ آپ سب کو پتہ ہے کہ اس سے پہلے جتنے بھی الیکشن آزاد کشمیر میں ہوتے رہے ہیں اس الیکشن میں ہمیں ہمیشہ ایکسٹرنل سیکورٹی پاکستان سے بھی ملتی رہی ہے، دوسرے صوبوں سے بھی ہمیں فیڈرل سے بھی ملتی رہی ہے اور صوبوں سے بھی ہم سیکورٹی حاصل کر کے تو یہ ہم ارینجمنٹ کرتے رہے. لیکن آج صبح بھی ہماری میٹنگ ہوئی، اس سے پہلے بھی گورنمنٹ کی سطح پر کاوشیں جاری رہی، الیکشن کمیشن کی سطح پر کاوشیں جاری رہی. یہاں پہ میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ وہ یہ ذمہ داری گورنمنٹ کی ہے کہ وہ پولنگ والے دن کے لیے سیکورٹی اور امن و امان کی جو ساری سچویشن ہے اس کو گورنمنٹ اس کے لیے پولیس اسٹیشن پر سیکورٹی فراہم کرے. لیکن الیکشن کمیشن نے بھی اپنی اس ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے جناب چیف الیکشن کمیشن نے اپنے طور پر جہاں جہاں پہ ان کی کوئی جگہ بن سکتی تھی یا پہنچ بن سکتی تھی وہاں پہ کوشش کی کہ ہمیں سیکورٹی فورسز میسر آ سکے. لیکن پاکستان کے معروضی حالات کی وجہ سے ہمیں سیکورٹی فورسز پاکستان سے یا دوسرے کسی صوبے سے میسر نہیں آ سکتے.
اب ایسی صورتحال میں ہمیں جو اویلیبل ریسورسز ہماری اپنی جو فورس ہے اسی کے ساتھ رہتے فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ ہوں، اور فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کروانے کے لیے جو آزاد جموں کشمیر الیکشن کمیشن نے یہ محسوس کیا ہے کہ اگر ہم 27 نومبر کو ایک ہی دن میں الیکشن کرواتے ہیں تو ایسی صورت میں جو ہماری اپنی موجودہ سیکورٹی ہے وہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے، اور اس کی ٹرانسپیرنسی کو برقرار رکھنے کے لیے الیکشن کمیشن کی طرف سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جس طرح پہلے ایک تجویز فلوٹ ہوئی تھی وہ سپریم کورٹ میں اس کو انڈورس بھی کیا گیا تھا، اس کے بعد گورنمنٹ کی درخواست پہ ہم واپس ایک دن کی طرف آئے تھے، تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے دوبارہ یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ہم اب ڈویژن وائز الیکشن کی طرف جائیں گے، اور ڈویژن وائز الیکشن کس شیڈیول کے مطابق کرنے میں اس کے لیے میں جناب چیف الیکشن کمشنر صاحب سے کہوں گا کہ اس شیڈیول کا اناؤنس فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سب سے پہلے 2-3 باتیں میں کلیئر کرتا ہوں آپ صاحبان سب کے لیے کہ سیکورٹی فراہم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے، یہ نوٹ کر لیں۔ کمیشن کے پاس نہ تو کوئی اختیار ہے، نہ ہی اس کے پاس کوئی نفری ہے، پولیس ہے، نہ کوئی، صرف یہ کام حکومت کا ہے کہ وہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ بات کرتی ہے اور سیکورٹی فراہم پہلے بھی کرتی تھی، اب بھی اس کا ذمہ داری بنتی ہے۔ سیکورٹی کے معاملات پہ ہماری آج بھی میٹنگ تھی، جمعرات کی میٹنگ ہوئی، آج ڈیڈ لائن دی تھی ان کو کہ جناب آج ہمیں پازیٹو جواب دیں ہمیں۔ آج 11:30 سے لے کر 1 بجے تک ہماری میٹنگ جاری رہی، چیف سیکرٹری صاحب اور آئی صاحب کے ساتھ ویڈیو سے بات ہوئی، انہوں نے ہمیں کہا تھا 4 بجے تک ہم اس کا پازیٹو رزلٹ دیں گے، لیکن ابھی ان کے پاس چٹھی موصول ہوئی ہے کہ جو کچھ پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے ڈائریکٹر اس ایکسٹرا کروائیں۔ سیکورٹی کے بارے میں کوئی بات نہیں کی، سیکورٹی آئی کہاں سے، کرائے بھی ایک دن۔ اب الیکشن کمیشن کیسے ایک 5,000-7,000 آفس بھی الیکشن کرا سکتا ہے اتنے بڑے پیمانے پر؟ اس لیے انہوں نے، چونکہ چیف سیکرٹری صاحب نے، راجی صاحب نے جو آپ نے کوئی رائے دی نہیں ہے، انہوں نے پرائم منسٹر کے ڈائریکٹر کو حوالہ دے کر ہمیں یہ کہہ دیا جی کہ آپ الیکشن کروائیں لیکن ایک دن کروائیں، لیکن کمیشن یہ محسوس کرتا ہے کہ ایک دن الیکشن اس نفری کے ساتھ ہو نہیں سکتی، اس لیے ہم نے طے کیا کہ 3 فیز میں الیکشن ہوں گے، جیسا کہ سپریم کورٹ نے پہلے بات لکھی ہوئی فیصلے میں۔ اب سپریم کورٹ نے 2 آپشن دے دی، ایک یا 3 فیز یا سنگل ایک، اسے ہم اس کے نام آڑ نہیں سکتے، یہ بھی ہمیں لبرٹی لکھے گا، آپ لبرٹی کریں، جو بھی 3 فیز پہ کریں یا 1 فیز پہ کریں، تو ہم نے جناب 3 فیز پہ رکھے۔ 27/11 کو ہوگا مسلسل ڈویژن انشاءاللہ، اور پولیس ڈویژن کو ہوگا، پولیس ڈویژن میں ہوگا 3/12/2022، اور میرپور کے لیے ڈویژن کے لیے 8/12/2022۔ یہ ہم نے ڈیٹ طے کی ہیں۔ ڈیٹ دوبارہ بول دیں گے، مظفرآباد ڈویژن 27 نومبر 2022، ہاں مظفرآباد ڈویژن جی، مظفرآباد ڈویژن، ہاں، اور پوسٹ ڈویژن ہے 3/12/2022، اور میرپور ڈویژن ہے 8/12/2022۔ یہ ان کیس اگر میں سیکورٹی مل جاتی ہے اب بھی تو ہم دوبارہ بھی اس کو ریویو کر سکتے ہیں۔ یہ اس وقت ہم نے، چونکہ لوگ بڑے بے چین ہیں، ان کو بھی ہم نے دیکھنا ہے۔ ہمیں پتہ ہے جناب کہ ہمارے معزز سیاستدان شاید اس میں خوش ہوں یا نہ ہوں، لیکن ہمارے پاس کوئی چارہ کار ہی نہیں ہے۔ بیلٹ پیپر RO صاحبان کے پاس پہنچ چکے ہیں، اب RO صاحبان سے بیلٹ پیپر مٹیریل بمائے عملہ کے لے جانا ذمہ داری ہے کس کی؟ سیکورٹی اسٹاف کی، وہ وہاں پہ لے جائیں گے، وہاں پولوں کی پھر آف لانا یہ ان کی ذمہ داری ہے، تو اس کے لیے ہم نے پھر اس کو 3 فیز پہ کر دیا ہے بجائے 1 فیز پہ۔ تاکہ وہی سیکورٹی تو مظفرآباد میں ہوگی، وہی باغ میں جائے گی، اور اس کے بعد لیکن تینوں جو بڑی سیاسی جماعتیں آزاد کشمیر میں حکمران جماعت اور اپوزیشن جماعتیں ڈویژن وائز الیکشن کو مسترد کر چکی ہیں۔ آج شاہ غلام قادر صاحب جب پریس کلب تشریف لائے تو ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ ہم ڈویژن وائز کسی بھی انتخابی مرحلے کو، انتخابی طریقہ کار کو تسلیم نہیں کرتے۔ اگر سیاسی جماعتیں بائیکاٹ کر جاتی ہیں، نہیں تسلیم کرتی، تو پھر اس ساری پریکٹس کا کیا فائدہ ہوگا؟ نہیں، جب وہ بائیکاٹ کریں گے تب دیکھیں گے نا، ابھی تو وہ دیکھیں جو آپ آپشن بتائیں، آپ سارے شعور اور عقل سلیم رکھتے ہیں، اب آپ اس میں کیا کیا جا سکتا ہے؟ پولنگ اسٹیشن ہے کتنے؟ 6,500، اور ہمارے پاس نفری ہے جو انہوں نے کہا کہ ہم اویلیبل کر سکتے ہیں وہ 4500 سے 5000 تک ہے۔ ایک اسٹیشن پر ایک کنسٹیبل بھی پورا نہیں سامنے دیکھیں سر، اس کا پھر اس کی آپشن پھر یہی ہے۔ اگر کوئی اور چیف صاحب ماضی میں جو دیکھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک اسمبلی کا الیکشن بھی ہوا تو آزاد کشمیر کی سارے سیاسی کارکن، سیاسی قیادت وہاں جو ہے وہ جمع ہوتی تھی۔ اب آپ ڈویژن کی سطح پہ وہ کر رہے ہیں
تو یہ پورے آزاد کشمیر سے سیاسی جماعتوں کے کارکن جو ہے لیڈرشپ وہاں پہنچے گی تو لا اینڈ آرڈر کی پھر بھی سچویشن ہوگی. جب تک جو ہے وہ آرمی کی مدد آپ کو حاصل نہیں ہوتی تو آپ کیسے یہ 4000 لوگوں کے ساتھ مظفر آباد کے 3 اضلاع میں جو ہے وہ الیکشن کروا پائیں گے؟ جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ جناب آپ ایک دن میں کرائیں اور بالکل ہمیں اب کوئی پرواہ نہیں ہے، آپ ایک دن کروائیں. یہ تو ہم نے طے کیا ہے بھائی کہ ایک دن میں بغیر کیسے کروائیں، کیونکہ 2 ہی آپشن ہے سپریم کورٹ کی، یا 3 دن میں 3 فیز میں یا 1 فیز میں. تو اب پیسوا بھی ابھی کہہ رہے ہیں پرائم صاحب نے یہ ایک دن ایکشن ہوگا کیسے. تو ڈویژن لیول پر سر آپ کو کتنی سیکورٹی فراہم کرنے کی حکومت کی جانب سے یقین دہانی کروائی دیکھیں جی 5000 وہ کہہ رہے ہیں تو ہم کوشش کریں کہ وہ 100 تک میں دیں تب جا کے بھائی پولیس ہوگی یا پولیس پاک فوج کے لیے جی ہم تقریباً 1 مہینے سے چیف صاحب نے بھی متعلقہ کوارٹرز کو خط بھی لکھا ہے اور ان سے ریکویسٹ بھی کی ہے، لیکن ابھی تک ان کی جانب سے QRF ڈیوٹیز کے لیے بھی کوئی ہمیں نہیں موصول ہوا اطلاع. تو یہ جو مرحلہ وار الیکشن کی بات آپ نے کی ہے، سیاسی جماعتیں جس طرح اسد الرحمان صاحب نے کہا کہ صحابہ احتجاج ہے، تو کیا ان کا کوئی آل پارٹیز جو ہے یہ جو الیکشن میں چل رہی ہے ان کی کانفرنس بلا کر نہیں یہ تو ذمہ داری ہے گورنمنٹ کی. دیکھیں نا کمیشن فری تو نہیں ہے نا، کمیشن فری تو ہے نہیں ہے. پاکستان میں ہوتے ہی کیا کہتے ہیں تقسیم، اب صبح سندھ میں دیکھیں کراچی حیدرآباد الگ ہے باقی الگ ہو گئے ہیں. کراچی میں جب 2 دفعہ ہیں، ایک جناب آدھا حصہ میں پہلی بعد میں ہوا. اللہ نہ کرے ان الیکشن میں کوئی جانے نقصان ہو جس ساتھ ہو تو اس کی ذمہ داری کیا الیکشن کمیشن پہ ہوگی، گورنمنٹ پہ ہوگی، کس پہ؟ آپ مجھے بتائیں جس نے سیکورٹی فراہم کرنی ہے آپ یہ ظاہر کریں نا کہ سیکورٹی مہیا کرنی جو ہے وہ حکومت کی ہاں بالکل اس وقت بہت ذمہ داری کام کرو. وہی جو جنہوں دینا ہے جنہوں سیکورٹی دینی ہے ذمہ دار ہے، جس نے سیکورٹی دینی ہے وہی ذمہ دار ہے. سر چیف سیکرٹری صاحب نے جو خط وزیر اعظم صاحب کو لکھا، وزیر اعظم صاحب نے ان کو لکھا. اب ادھر آپ ہی اس میں جو ہے ایک فریق ہے، تیسرے فریق آپ ہیں. یہ بتائیں کہ اس وقت کون ذمہ دار ہے؟ وہ الیکشن کمیشن ہے، چیف سیکرٹری ہے، انتظامیہ کا سربراہ ہے، حکومت کا سربراہ ہے. خدا نہ خواستہ کل اس میں کوئی لوگ مارے گئے تو اس کی ذمہ داری جو ہے وہ کس پہ ہوگی؟ وہ سوال ان کے لیے کیا وہی سوال ہے گورنمنٹ کی. الیکشن کمیشن پہ ہوگی یا حکومت پہ ہوگی؟ نہیں لا اینڈ آرڈر کا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن ذمہ دار ہے، کون کہتا ہے حکومت آج صبح وہ PM صاحب کی نہیں وہ ان کے کہنے سے نہیں ان کے کہنے سے تو کام نہیں ہو سکتا نا. وہ کہتے رہے وہ تو آج بھی ان کا یہ ڈائریکٹر آیا ہے چیف سیکرٹری جو کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ ایک دم الیکشن کرائیں، سیکورٹی کی پرواہ نہ کریں، ضرورت نہیں سیکورٹی کی. جناب چیف صاحب یہ فرمائیے کہ اگر سیاسی جماعتیں اس عمل میں حصہ نہیں لیتی تو پھر کیا صورتحال بنے گی، کیا کہیں گے اس کو؟ جب مرنا ہے پھر تب دیکھیں گے نا. ابھی تو کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ابھی تو ان کے بندے الیکشن لڑ رہے ہیں، میدان میں موجود ہیں. کوئی اس کی متبادل حال بتائیں نا جی، ہم بتائیں سپریم کورٹ میں رجوع کریں. سر 4000 سے ایک ڈویژن میں پاسبل ہے کہ آپ الیکشن کروا لیں گے؟ انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں. 5,000 ان کے پاس ہے، تھوڑے سے ریسورسز اور بھی پول کریں تو ہو جائیں گے انشاءاللہ. ٹوٹل پولنگ اسٹیشن جو ہے سر وہ بتائیں گے کتنے؟ سارے ڈویژن سر ڈویژن کے 792 جی، مظفرآباد 792 ہے. 792. تو یہ ذرا 4000 کے دو سپاہی آئیں گے ایک پولنگ اسٹیشن. نہیں 1144 4 رن دیتے ہیں. 4 سپاہی. تو یہ بتائیں آپ کی طرف سے ایک مکتوب تحریر کیا گیا تھا سیکٹری الیکشن کمیشن کی جانب سے، سپریم کورٹ سے رائے مانگی، کیا وہ مکتوب درست ہے یا سوشل میڈیا پہ درست ہے؟ تو سپریم کورٹ نے یہ تھوڑا سا اس میں کنفیوژن ہو رہی ہے. سپریم کورٹ نے مکتوب کوئی نہیں تھا بلکہ سپریم کورٹ کا جو لاسٹ آرڈر تھا، لاسٹ آرڈر میں سپریم کورٹ نے ڈائریکٹ کیا ہوا تھا سیکٹری الیکشن کمیشن کو بھی اور سیکٹری لوکل گورنمنٹ کو بھی کہ آپ نے کوارٹرلی رپورٹ داخل کرنی ہے کہ الیکشن کے لیے پروگرس جو ہے وہ کیا ہے. تو وہ جو جس کو لیٹر کا یا مکتوب کہا جا رہا ہے وہ ہماری پروگرس رپورٹ ہے کہ ہم نے اس وقت تک اس اسٹیج پر پہنچ چکے ہیں. اور اس جو سپریم کورٹ میں رپورٹ داخل کرنی تھی اس پہ سپریم کورٹ نے کوئی ڈائریکٹو جاری نہیں کرنی تھی. وہ الیکشن کمیشن کی طرف سے ایک رپورٹ ہے کہ یہ الیکشن کے اس پروسیس تک ہم پہنچ چکے ہیں. آخری لائن جو آپ کی طرف سے لکھی گئی ہے وہ بھی آپ نے یقیناً پڑھی ہوگی، جو آپ نے تمام تر صورتحال کا احاطہ کرنے کے بعد سپریم کورٹ سے پوچھا کہ اس صورتحال میں آپ نے آخری لائن یقیناً پڑھی ہوگی، جو استدعا کی گئی ہے وہ کس مقصد کے لیے کی گئی ہے؟ جی وہ دیکھیں بنیادی طور پر گورنمنٹ چونکہ اس میں سپریم کورٹ کا ڈائریکشن ہے کہ آپ نے الیکشن کروانے ہیں، ہر صورت میں الیکشن کروانے ہیں. اور سیکورٹی فورسز جیسے کہ آپ سے عرض کی گئی ہے
कि सिक्योरिटी फोर्सेस फराहम करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। जिस वक्त तक मैंने वो रिपोर्ट भेजी थी उस वक्त तक भी हमें ये इंश्योर नहीं था कि हमें सिक्योरिटी मिल रही है या नहीं मिल रही है, और एक दिन इलेक्शन करवाने की वो उस वक्त तक बात चल रही थी। तो उसके लिए हमने ये तहरीर किया था कि गवर्नमेंट को भी डायरेक्ट किया जाए कि उस पर अब ये सुप्रीम कोर्ट की है कि वो उस रिपोर्ट पे एक्शन ले कि गवर्नमेंट को उनको डायरेक्शन देती है नहीं देती है। लेकिन चूंकि ये एक ऐसा अहबाम है कि जिस अहबाम की वजह से आज 21 तारीख हो गई है और 27 तारीख को पोलिंग होना थी, इस अहबाम को दूर करना जरूरी था, और जो सूरत हाल है उसके मुताबिक ये अमेंडमेंट जो है वो शेड्यूल में की गई है, और ये अमेंडमेंट शेड्यूल में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को ओबे करने के लिए और इलेक्शन के इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए सब बाकी बाकियों को भी मौका सही बात साहब। बाकी डिवीजन वाइज आप इलेक्शन करवाने जा रहे हैं, एक डिवीजन के नताइज दूसरे डिवीजन पर असरअंदाज नहीं होंगे। रात को मुस्तफा अब्दुल साहब ने एक सरकारी टीवी को इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा कि ऐसे जो नताइज हैं वो तस्लीम नहीं होंगे। तो इस वाले से तस्लीम होना नहीं, तस्लीम होना न होना अलग बात है, लेकिन पाकिस्तान भर में जहाँ लाखों पुलिस फौज है, अब लाखों पुलिस वाले हैं, वहाँ अगर फेजेस भी हो सकते तो यहाँ क्यों नहीं हो सकते? क्या हमारे पास है नहीं ना, वहाँ तो सोर्सेज मौजूद है। सर आपको एक लेटर लिखा गया शाह गुलाम कादर जो मुस्लिम लीग आजाद कश्मीर के सदर हैं, उनका ये कहना था कि मौलाना वाइज जो है इंतखाबात कबूल नहीं है। दूसरा उन्होंने साथ ये भी कहा कि जो फौज की निगरानी में इंतखाबात करवाए जाए, बसूरत दी गई जो है इंतखाबात हमने तो रिक्वेस्ट की हुई है भाई, हमने कहा ना जी कि मैंने रिक्वेस्ट भेजी है, डीजीएमओ से बात की है। इसको आप एक्स्ट्रा पेमेंट करेंगे इंतखाबात के हवाले से? किसको? किस तरह ये जो आपकी फोर्स होगी, जिस तरह आप फौज को देते थे 30 करोड़ 40 करोड़, वो तो मैं कह रहा पुलिस को तो पैसे मिल चुके हैं, गवर्नमेंट दे दिए, सब पैसे देते हैं, सब सर सरकारी टीचर जो हैं वो हड़ताल पे हैं, उसके अलावा हड़ताल पे चले गए। जी सरकारी टीचर भूख हड़ताल पे, और उन्होंने कोई भी इलेक्शन ड्यूटी करने से सरीहन मना किया गया है। उसके हवाले से अगर सरकारी टीचर भी आपका साथ नहीं देते तो तब क्या बदलेंगे? जी इलेक्शन जो है ये कंपल्सरी ड्यूटी है, जो साहिबान नहीं देंगे तो ड्यूटी तो फिर उनके खिलाफ एक्शन होगा। कमीशन को पूरा अख्तियार है कि ऐसे मुलाजमीन को मुअत्तल भी करो, डिसमिस करे। ये तो मैं नहीं हम मानते हैं, हमें तो कुछ बात किसी ने बतला नहीं दी कि हम इलेक्शन नहीं देंगे, नहीं करें। उन्हें कम लगा होगा बिल्कुल जरूर, मैं नहीं कहता नहीं लगा होगा, लेकिन ड्यूटी हमें लगानी, हमें तो देना, ये सूरत है। तो हमने फिर भी मुतबादल हमारे पास अवेलेबल है, कर लेंगे इंशाल्लाह, ऐसी बात नहीं है। कमीशन की कोशिश करेगा, फौज नहीं पका सकता, वो हमारे हथियार है नहीं है। वो समझते हैं कि कौमी जिम्मेदारी है, तो वो पूरा राजा फरमिया साहब एक सवाल, चूंकि बार बार लोग भी पूछ रहे हैं, आपसे हम पूछना चाहते हैं, बुरा ना मानिएगा चूंकि ये बहुत ज्यादा इबाम है इस मामले पे। अब तो शेड्यूल चेंज नहीं होगा, अब तो इलेक्शन मुलतवी नहीं होगा। नहीं ना सुनो, इस बात बताओ, पहले भी चेंज किसने किया है? हमने नहीं किया ना। गवर्नमेंट की सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिविजिट करें, रिविजिट क्या बड़ा नाश कर दिया। अब जो अब लोग का जाते सुप्रीम कोर्ट में इतला के लिए एक बात मैं बताऊं कि ये इलेक्शन का मामला शुरू कहां से हुआ। 2017 में उस वक्त की गवर्नमेंट इलेक्शन करवाना चाहती थी, हल्काबंदी हुई, वो हल्काबंदी चैलेंज हुई, हाई कोर्ट ने वो मंसूख कर दी, मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और वो सुप्रीम कोर्ट में जेर बहस रहा। आप सबके इल्म में जो पीटीआई की गवर्नमेंट बनी और अब्दुल कयूम नियाजी साहब ने कोर्ट को मूव किया और उन्होंने कहा जी कि बदयती इंतखाबात करवाने, वहां पे गवर्नमेंट ने जाके अंडरस्टैंडिंग दी, अंडरटेकिंग दी और उस पे कोर्ट से ये फैसला हुआ 21/12 को पिछले साल। अब उसके बाद गवर्नमेंट 2 दफा जा चुकी है कोर्ट्स में और तारीखों में जो रद्द-बदल होता रहा है वो उस एंड से होता रहा है। तो बात यह है कि ये 27 तारीख भी जो है ये गवर्नमेंट की मुकर्रर करता है। ये चूंकि कानून के मुताबिक शेड्यूल की तारीख जो है वो हुकूमत के मसले से होती है। नहीं बस मेरे मसले से गवर्नमेंट ने जो हमें तजवीज़ किया हमने वही आपके डेट रखी। अब अगर इसमें कोई तरमीम करनी है तो हम तो नहीं कर रहे। अगर कोई कोर्ट में जाए कोई सूरत करे तो फिर वहाँ पे हमने डेट दी थी 6 नवंबर को गवर्नमेंट का 27 नवंबर, हमने उनकी बात मान ली। ठीक है, एक्ट लिखा है कंसल्ट करें। तो अब अगर
وہی بس جیسے لاپ ہوگی وہی کرے گا بھائی. کیا کریں جی, اللہ خیر سے سب لوگ دعا کریں.